الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اور بات ہوگی ووٹ کے استعمال پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو امیدوار ہیں وہ اپنے حلقہ احباب میں بہت تیزی کے ساتھ عوام سے رابطے میں ہیں، چونکہ ووٹ قوم کی امانت ہے، اس کا نہ دینا بھی ایک قومی جرم ہے۔ ووٹ ضرور استعمال کریں، حمایت میں یا مخالفت میں۔ جتنے بھی امیدوار آپ کی نظر میں، آپ کے سامنے میدان سیاست میں قومی یا صوبائی اسمبلی پر ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں موجود ہیں، آپ سب ان کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں، کسی کی شخصیت کو سے مت متاثر ہوں، صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو امیدوار ہے کیا یہ ووٹ کا اہل ہے، کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، کیا اس نے شراب نوشی نہیں کی، سگریٹ نہیں پیتا، نشہ نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں ورگلاتا، غیبت نہیں کرتا، منافقت نہیں کرتا، اور ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں اس کی چال چلن کیا ہے۔ یہ سب اس پر نظر ہونی چاہیے۔ پیسہ لے کر، کسی سے مرغوب ہو کر، کسی سے اثر انداز ہو کر، دوست دھمکی، ذات پات، تعصب، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، خالص ملک کے لیے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، خدا کے لیے۔ آج کل تو ایسے کرائے کے بعض لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں امیدواروں کو، اور ان کے ماضی حال کے جو بڑے لمبے چوڑے فلسفے بیان کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے یہ کیا، کیا کیا ان کے ساتھ تعریف صرف میرے اللہ کی۔ اور جو شخص ووٹ کا اہل ہے، ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی ایسے شخص کے حق میں ہونی چاہیے، میں نے پہلے عرض کیا، شرابی نہ ہو، شبابی نہ ہو، ظالم نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، سود خور نہ ہو، حرام خور نہ ہو، چال باز نہ ہو، مکار نہ ہو، اور وہ ووٹ لے کر کامیاب ہو کر اسمبلی میں جا کر آپ کی ووٹ کی طاقت سے جو بھی کام کرے گا غلط، اس میں میرا آپ کا، ہم سب کا وہاں پہ پورے کا پورا حصہ ہوگا۔ خدا را ان چیزوں سے نکل کر کے اس نے اتنا کام کیا تھا ماضی میں، اس نے اتنے کیے تھے، اس نے ان سب چیزوں سے نکلے، وہ بہت ہو چکا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ وہ ان سب چیزوں سے نکلو۔ ان تمام پارٹیوں نے مل کر، آپ سب کو، مجھ کو پتہ ہے جیسا کہ سب کے علم میں، یہ ملک قرضوں کی دلدل میں دھکیلا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا ہے انہی سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے۔ اگر ان میں اتفاق اتحاد ہوتا، لالچ نہ ہوتی، تو یہ اسمبلی کے اندر ایسے قوانین بناتے جو ملک اور قوم اور عوام کے مفاد میں ہوتے۔ جو آج ہمیں جو بھی سزا مل رہی ہے، اس مہنگائی کی شکل میں، اس بدامنی کی شکل میں، اس دہشت گردی کی شکل میں، یہ سب ہمارے ان بااختیار لوگوں کا کیا در ہے جو ایوان اقتدار میں ہوتے ہیں، یا جن کے ہاتھ میں اختیارات ہوتا ہے، جو پس پردہ ہوتے ہیں یا سامنے ہوتے ہیں۔ یہ سب انہی کی غلطیوں کی وجہ سے آج ملک اس نیج پر پہنچ چکا ہے۔ ہر آنے والے الیکشن میں یہ نئے سے نیا نعرہ لگا لیتے ہیں، نیا سے نیا پیترا بدل لیتے ہیں، اور یہ بحث بدل کر آتے ہیں، اور انہیں شرم بھی نہیں آتی کہ ہم ماضی میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، آج اسی پہ ہم کتنا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں۔ یہ ضرور میری باتیں تلخ ہوں گی، سخت ہوگی، خدا کے لیے ان سب چیزوں سے ووٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، بڑی دوراندیشی کے ساتھ کریں، اور ایسے اہل امیدوار کے حق میں کریں مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اور جس کے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہو، جو ظالم بھی نہ ہو، اور جو عوام اور ملک اور قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہو۔ تو ایسا نمائندہ ڈھونڈیں، ایسے اچھے امیدوار کا انتخاب کریں، کہ وہ ووٹر کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن ووٹر کا کام ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کسٹڈی کے ساتھ کریں، ڈھونڈ کر کریں، اور اچھے نمائندے کے کریں۔ اور اگر کوئی دیکھیں آپ کی نظر میں ٹھیک جو بندہ میدان عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا راستہ روکے۔ اور راستہ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال بالکل ایسے شخص کے خلاف کریں جو ملک اور قوم کے خلاف بھی ہو، اور جس کے چہرے ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہو، جو شرابی ہو، جو شبابی ہو، اور جو جھوٹا ہو، جو مکار ہو، جو گرگٹ کی طرح بدلتا ہو، ایسے نمائندے کا راستہ روکیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ خود بھی اس سے بچیں، دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔